بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنات، چرندوں اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرائے محبت آپ علیہ السلام ان کی کنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں خود پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد خود ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ خود نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود کے ذریعے سے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر خود ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں گے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ طائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی طائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے طائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ
चलें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकली, अल्लाह ताला ने बजरिया वही आप अलैहिस्सलाम को मतला कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवाया ताकि उसका इम्तिहान ले सके। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फरमाबरदार बन गई हूँ। फरमाने इलाही है। सूरत नंबर आयत 38 तक 44 का तर्जुमा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कौन है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले इस मलिका का तख्त मेरे पास ले आए। जिन्नों में से एक दियोहेकल ताकतवर जिन ने कहा, मैं आपको वो शाही तख्त ला देता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। एक आदमी ने कहा, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं वो तख्त आपको ला के दे सकता हूँ। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र दर हकीकत उसके अपने लिए ही मुफीद है, और जो नाशुक्री करे बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेनियाज बहुत ही इज्जत वाला है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ रद्द बदल कर दो, हम देखना चाहते हैं कि वो सही बात तक पहुंचती है या वो उन लोगों में से है जो सही बात तक नहीं पहुंच पाते। फिर जब वो मलका सबा आप अलैहिस्सलाम के पास मद्दी होकर आ गई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, ये तो हूबहू वही है, हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सर-ए-ताज झुका दिया था। हम मुसलमान हो चुके थे और उसे मलका सबा को ईमान लाने से अब तक इस बात ने रोक रखा था कि वो अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत करती थी। यकीनन वो काफिर कौम में से पैदा हुई थी। इस मलका से कहा गया, इस महल में चलो। जब इसने देखा तो इससे गहरा पानी समझकर अपनी दोनों कुंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो जुड़े हुए शीशों का चिकना फर्श है। इस पर वो मलका पुकार उठी, ए मेरे रब, बेशक मैं अब तक सूरज की इबादत करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। हदीस से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान में एक औरत के हुक्मरान होने की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बना लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नबी होने के साथ साथ हुक्मरान भी थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बड़ी क़ुव्वत फैसला अता फरमाई थी, जिसकी बिना पर आप अलैहिस्सलाम लोगों के मसाइल समझकर मुनसिफाना फैसले किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा आया कि एक आदमी की बकरियां रात के वक्त दूसरे आदमी के अंगूर के खेत में घुस गई और उसे नुकसान पहुंचाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला सुनाया कि खेत वाला बकरियां ले ले, इसलिए कि वो नुकसान बकरियों की कीमत के बराबर था। जब नदी और मदा अलिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला सुनने के बाद बाहर आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस फैसले का इल्म हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आपका फ़ैसला तो सही है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि बकरियों का मालिक खेत की देखभाल करे यहाँ तक कि वो खेती पहले की तरह हो जाए और खेत वाला बकरियों के दूध और ऊन से फ़ायदा उठाए, यहाँ तक कि इसका खेत पहली हालत में आ जाए। फिर बकरियों वाले को बकरियाँ वापस करके अपना खेत वापस ले ले। इस बारे में चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ज़्यादा बेहतर था, इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला पसंद फरमाया।
حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ جب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔